واجب الاحترام، انتہائی عزت و محبت و احترام کے لائق سبحان اللہ، میدان تجوید و قرات کے شاہ سوار اعظم، سبحان اللہ، آسمان تجوید و قرات کے نیر تاباں، سبحان اللہ، فخر القرا، عمدۃ القرا، سبحان اللہ، مجود العصر، سبحان اللہ، ہمارے انتہائی محترم قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، معززین، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہمارے عزیز محترم طارق محمود صاحب کے بڑے صاحبزادے عزیز محترم سبحان اللہ، محمد اخلاق مرحوم و مغفور کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے 40واں کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ دعا فرمائیں رب العالمین جل شانہ ان کی قبر پر رات دن رحمتیں نازل فرمائیں اور قبر میں رحمتیں داخل فرمائیں۔ ہم چونکہ اپنی خوش بختی کے اعتبار سے ان محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی اور غلام ہیں جنہیں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے بخشوانے کی غرض ہے۔ سبحان اللہ، میں نے جو کلمات طیبات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ کے چند کلمات طیبات تلاوت کی ہیں، ان میں رب العالمین جل شانہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، ان کے نام لیواؤ، ان کی عزت و ناموس پر نچھاور ہونے کا جذبہ رکھنے والوں، ان کی ہر نسبت سے محبت کرنے والوں، یہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا، مصیبت میں مبتلا ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا برداشت نہیں فرماتے۔ عزیز علیہ، ناقابل برداشت ہے ان پر جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے، ما عنتم، جو چیز بھی تمہیں تکلیف پہنچائے محبوب پر گراں گزرتی ہے، وہ برداشت نہیں فرما سکتے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین جل شانہ نے اس عظمت سے نوازا ہے کہ آپ اپنی امت کی ہر کیفیت ظاہری ہو یا باطنی آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر
آپ پر گرانی کیسی، پریشانی کیسی؟ اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ موذی ہیں وہ ملا جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ پاگلو، کلمے میں پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ، پتہ چلا کہ تم صرف زبان سے پڑھتے ہو، دل سے نہیں مانتے۔ بے شک ایمان پڑھنے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مانے اپنے آقا کو محمد، اور چونکہ قلت وقت کے پیش نظر تفصیل کا وقت نہیں، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ہر عیب سے پاک۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ اے محبوب، آپ کے اوصاف و کمالات کی انتہائی نہیں، کسی کے کمالات کا اختتام کو پہنچنا، انتہا کو پہنچنا، یہ بھی عیب ہے، اور ہمارے آقا میں یہ عیب نہیں، وہ بے عیب ہے، اور پھر رسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ صرف جھلکی عرض کر رہا ہوں، رسول 313 ہیں، لیکن کسی رسول نے اپنی امت کو کلمے میں رسول اللہ نہیں پڑھایا، رسول اللہ نہیں کہلوایا۔ بے شک لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس طرح پڑھاتے رہے، مگر جب رسول بالاصل تشریف لائے، سبحان اللہ۔ ان نے فرمایا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اور انہوں نے نہیں پڑھایا، ہے تو رسول 313 ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم نعرہ لگائیں نا، نعرہ رسالت، تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ کج فہم مردہ دل ملا کہتے ہیں جی رسول تو 313 ہے، پتہ نہیں کس رسول کو پکارا ہی انہوں نے، کیونکہ یا سے ان کی جان جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کہتے پتہ تو چلتا۔ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، بے شک فخر اہل لعنت و بدعت، بے شک جاہل تم ہو تانا ہمیں دیتے ہو، تمہیں اصطلاحات قرآنیہ سے تعارف ہی نہیں۔ بے شک قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جہاں لفظ رسول بغیر کرینے کے، بغیر قید کے لفظ رسول مطلقاً آئے، اور کوئی رسول مراد نہیں ہوتا، مدینے کا تاجدار۔ یا نبی یا حضرات محترم، ہمارے آقا ہیں رسول بالاصل۔ بے شک رسول بالاصل اس کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جو خالق سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹتا ہے۔ بے شک انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں، یہی میں نے کہاں سے نکال لیا۔ انما کا مفہوم ہے، انما کلمہ حسن، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ آقا کیا بانٹنے والے ہیں آپ؟ فرمایا واللہ یعطی، جو کچھ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے کیا عطا کیا آپ کو؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ جہاں مفعول غیر مذکور ہو، مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت کمال بنائی ہے، بنایا ہے،
سب کچھ مجھے عطا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ بانٹتا بھی میں تھا, بے شک بانٹ بھی میں رہا ہوں, اور بانٹتا بھی میں رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھو نا, آخر میں بھی اگر بیڑا پار ہوگا تو سرکار کے وسیلے اور لنگر سے ہوگا نا. بے شک سرکار کو رب فرمائے گا نا, ارفع راسک یا محمد, واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے, ارفع راسک. رب نے فرمایا اٹھاؤ سر, ہمارے آقا سجدے میں پڑے ہیں حشر کے دن. رب فرمائے گا ارفع راسک, پیارے سر اٹھاؤ, سجدے میں پڑے, نہیں سر اٹھ رہا. جب رب نے فرمایا نا ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا, پھر سر اٹھایا. رب میں پیارے سر اٹھاؤ, مانگو جو کچھ مرضی آئے مانگو, عطا ہو گیا. شفاعت جس کی مرضی ہے شفاعت کرو, قبول ہے شفاعت. سبحان اللہ تو بھئی اللہ نے محبوب کی شان دکھائی نا. بے شک پاگلو تم کہتے ہو غیر اللہ سے لینا شرک ہے, اور یہاں بھی تو میرا محبوب ہی دلوا رہا ہے نا. بے شک سبحان لیکن محبوب غیر اللہ تو نہیں ہے. سبحان اللہ بے شک جو ان کو غیر اللہ سمجھے وہ تو اخبث الخبیثین ہے, بے شک غیر اللہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہمارے اکثر علماء بھی ان باتوں پر توجہ نہیں دلواتے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھئی لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ دوسرا جملہ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہماری قوم کو عادت ہی بھول گئی ہے کہ سرکار کا نام ہے اور درود پڑھ لیں. نہیں, بس یہ موبائل دیکھنے کے شوقین بیٹھے, گندی فلمیں, گندی عورتیں, گندے مرد, گندگی کو دیکھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ گندا ہے اسے گندگی پسند ہے. مچھر کو خوشبو پسند نہیں. کمرے میں خوشبو پھیلا دو مچھر نہیں آئے گا. مچھر کو گندگی پسند ہے. یہودیوں نے ہم میں یہ گندگی پھیلائی, اور جو گندے ہیں وہ اس کو پسند کر رہے ہیں. حضرات محترم, حالانکہ وہ ہماری صحت کے لیے بھی مضر ہے, انتہائی ضرر رساں چیز ہے. ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن تماشے چھوڑ دیے جائیں. سرکار کا نام آتا ہے, اتنے مر چکی ہے امت کہ اپنے محسن کا نام آتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زبان پر آتا. ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, چپ بیٹھے ہیں. کیا تم مومن ہو؟ موت کی محفل میں آ کر بھی اگر ہمیں اللہ اور اللہ کا محبوب یاد نہیں, نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ منہ پہ سنت سجاتے ہیں, لغویات کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں. جناب موت سر پہ کھڑی ہے, جس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آئے ہو, اس کا والد بیٹھا ہے, بیٹا پردہ فرما گیا ہے, پتہ کہ بھی بوڑھے کو موت آئے گی یا جوان کو آئے گی یا کب آئے گی. تو تیاری کیا ہے موت کی؟ یہی تیاری ہے کہ گندگی کی طرف کھیلتے رہو, احکام شریعہ کی دھجیاں اڑاتے رہو, حرام حلال کا فرق نہ کرو. کہتے ہیں جی یہ دولت مند لوگ جو ہیں یہ بڑے ظالم ہیں,
یہ اوروں کے حق کھا جاتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، اس میں شک نہیں۔ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم اسی کو کہتے ہیں نا جو ظلم کرے۔ ظلم کا مفہوم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی۔ اللہ نے دستار دی ہے سر پہ رکھنے کے لیے، کوئی اسے پاؤں میں ڈال دے، وہ ظالم ہے۔ جوتا دیا ہے پاؤں میں پہننے کے لیے، کوئی جوتے کو سر پہ رکھے، وہ ظالم ہے۔ یعنی اللہ نے جس شے کو جس چیز کے لیے بنایا ہے اس کو اگر وہیں استعمال کرتے ہو تو عادل ہو، اگر نہیں کرتے تو ظالم ہو۔ اللہ نے انسان کو تو عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ موت کی محفل میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں، رسول اللہ یاد نہیں۔ جناب غور کیجئے، موت کے بعد پتہ چلے گا، اگر مدینے والے سے بنا کے نہیں رکھی نا تو قبر میں ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہوں گی اور آخر تک ٹوٹتی رہیں گی۔ مدینے والے سے بنا کے رکھو، ان کے حکم پر بھی عمل کرو اور محبت کے ساتھ کرو، اور جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ کبھی ان کی شہزادی سیدہ زہرا کے خلاف بھونکے گا نہیں، بے شک وہ کبھی ان کے پیارے جن کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے کبھی ان کے خلاف بکواس نہیں کرے گا۔ بے شک آج بھی ملا بھونکتے ہیں، یزید کا قصور ہمیں تو نظر نہیں آیا، تجھے کیسے نظر آئے؟ نطفہ حلال ہوتا تو نظر آتا بے نہیں۔ شک بے شک حرام خور کو کیا پتا کہ حسنین کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو پھر کربلا میں اپنے بیٹے کو بچا نہ لیتے۔ اور میں نے کہا پاگلو، حسین تو خود مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تو امتحان تھا، اور کیوں تھا امتحان؟ ایک تو رب دکھانا چاہتا تھا کہ یوں ہی نہیں، میں اپنے میرا محبوب جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے ان کے کندھوں پر میں نے یوں ہی نہیں بٹھایا، دیکھو ان کو۔ جناب جوان بیٹا چلا جائے اور تبھی موت کے ساتھ پوچھو ماں سے، پوچھو باپ سے، تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور کمال نہیں امام حسین علی مقام کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹے قربان، بڑے ہوں چھوٹے، بھتیجے قربان، بھانجے قربان، سب کچھ قربان، لاشیں اٹھا کر خود لا رہے ہیں، مگر اتنا اضمحلال نہیں ہوا، اتنی کمزوری نہیں ہوئی کہ حسین پاک کہتے ہیں بس اب میں ختم ہو چکا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ نہیں، آخر میں حسین پاک خود بھی میدان میں۔ سبحان اللہ، اور یہ کس لیے تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو اس طرح کا صدمہ پہنچے تو پھر حسین پاک کا صبر دیکھ لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جو اپنے پیاروں کو قربان کرا کے دشت کربلا میں، غریب الوطنی میں، جہاں پانی بند ہے، جہاں سارے، پتہ تو ان کو بھی تھا کہ حسین جیسی ویسی ہستی نہیں ہے، ورنہ بھئی 72 کے مقابلے میں 22,000 کے لشکر کا کیا مطلب؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اگر رب کو امتحان منظور نہ ہوتا اور ہمیں دکھانا منظور نہ ہوتا، ایک ہی علی پاک کے گھر کا بچہ سارے یزیدیوں کو کھا جاتا۔ بے شک اب دیکھو نا، ایک ایک نے ہزاروں تو واصل جہنم کیے، بے شک پھر رب کی مرضی یہی تھی نا کہ آج امتحان ہے، اور دکھا دو دنیا کو کہ کل کو اگر تمہیں کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے تو میرے حسین کی تکلیف کو مد نظر رکھو۔ سبحان اللہ، غور کیجیے،
ورنہ حضرات محترم یہ کہنا کہ مشکل کشا ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مودی کے چاہنے والے ہو، تمہیں نبی مشکل کشا نظر نہیں آتا، تمہیں علی مشکل کشا نظر نہیں آتا، تمہیں صحابہ مشکل کشا نظر نہیں آتے، تمہیں ولی مشکل کشا نظر نہیں آتے، تو تم محمد پاک کے لگتے کیا ہو؟ رب فرماتا ہے میری ذات کا مظہر بھی میرا محبوب ہے، میری صفات کا مظہر بھی میرا محبوب ہے، بے شک بے شک اور جو ذات و صفات ربوبیت کا مظہر کامل ہو اس کے پلے کچھ نہیں۔ کتنی کیسی گندی باتیں مرنے کے بعد پتہ چلے، اور پھر کچھ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے صاحب علم۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں، سارے ہی حدیث پڑھتے ہیں، لہذا سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر شیطان بھی تو تیرے نزدیک ٹھیک ہوگا، پھر تو اعوذ باللہ کیوں پڑھتا ہے؟ شرم نہیں آتی بے حیا؟ رب فرماتا ہے عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جب تک پہلے شیطان پہ لعنت نہ دے۔ سبحان اللہ، بے شک اور ہمارے ایمان کی علامت ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا کیوں رکھا ہے؟ غور کریں، لا کیوں رکھا پہلے؟ یوں ہو جاتا اللہ الہنا و محمد النبینا، نا پہلے لا الہ۔ یہ سب جھوٹے ہیں، لات ہو، منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، جو اپنے اپنے خدا بنائے بیٹھے ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب غلط ہیں، سب جہنمی ہیں، یہ سب کے سب خبیث ہیں الا اللہ۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو نا، پہلے اللہ اکبر، پہلے نفی باطل پھر اس بات حق۔ سبحان اللہ، یہاں پہلے جھوٹوں کو جھوٹا کہو، بے شک ہر دیکھ کے چمچے نہ بنو، موت سر پہ کھڑی ہے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو مر کے آ رہا ہے یہ مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، رب کے تو علم میں سب کچھ ہے۔ تو پھر قبر میں یہ کہلوانا کہ محبوب آپ جلوہ دکھائیں، جو آپ کو پہچانے گا میں اس کی قبر جنت کا باغ بنا دوں، سبحان اللہ، جو آپ کو نہیں پہچانے گا اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور ہمارے آقا کو یہ کمال دیا کہ آپ کروڑوں آدمی بیک وقت قبروں میں دفن ہو جائیں، آپ جسم سمیت ہر قبر میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے کمال کیا۔ حاضر رجل اسی لیے تو کہا جا رہا ہے، حاضر اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ متقاضی ہوتا ہے ایسے مشار الیہ کا جو وجود فی الخارج بھی ہو، محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو۔ سبحان اللہ، محسوس یعنی ہاتھ اس کو چھو بھی سکے، مبصر آنکھ اس کو دیکھ سکے۔ تو جناب بندہ غور کیجئے، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ہمیں وہ محبوب عطا کیے سبحان اللہ، جنہیں 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا رب حب لی امت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت ہی تو بننا۔ بے شک بے شک سرکار کے خلاف کوئی بکواس کرے، میرے آقا جن کے لیے کہیں فاطمہ تو بدعت منی، من اغضبا فقد اغضبنی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما آذاہا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، بے شک بے شک میں فاطمہ الزہرا علیحدہ جسم نہ سمجھو، جسم محمد کے ایک حصے کا نام فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ، سبحان اللہ، اور زندگی کا انحصار جگر پر ہے۔ بے شک اگر جگر فیل ہو گیا ختم، بندہ ختم۔ بے شک فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ الزہرا۔ اندازہ لگائیں ہمارے آقا اللہ کی ذات پاک کے سوا سب سے افضل ہے۔ بے شک کوئی بھی آتا سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے،
مگر سیدہ زہرا پاک آپ کی سبحان سرکار اللہ کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 20 مرتبہ دن میں آتی، 20 مرتبہ کھڑے ہو جاتے۔ اجلسہا فی مجلس ہی، واہ 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 جہاں خود جلوہ فرما ہوتے وہیں زہرا پاک کو بھی سبحان اللہ اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی عظمت و شان مخدومہ کائنات زندہ باد اور آج شرم نہیں آتی سیدہ زہرا پاک کے خلاف اگر کوئی بکواس کرے تو ہمارے ملا اسی کی تعریف میں لگے۔ ان کا پیر بھی وہی ہے، ان کا بے ضمیر بھی وہی ہے، بے شک بے شک جہنمی ہے وہ کتا جس لباس میں بھی ہو، بے شک جو زہرا پاک کا گستاخ ہے، بے شک بے شک اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک وہ ایک شاعر ہے نا حاکم، اس نے لکھا ہے کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس پر ہو گئی ناراض خواتین۔ اب کوئی کہے جی شعر ہی تو سنایا، شعر نہیں ہے، میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دے، اور میرے آقا نے فرمایا یؤذینی ما آذاہا، جو زہرا پاک کو ایذا دے اس نے محمد پاک کو ایذا دی۔ رب فرماتا ہے جس نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ جل شانہ کو ایذا دی، اور پھر اس پر ہماری دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ آخرت کی بات تو رب نہ کرتا نا، ممکن ہے توبہ کر لے، آخرت کی لعنت کا ذکر کر کے بتا دیا بے شک کہ میرے نبی کو ایذا پہنچانے والے کتے کی توبہ ہی قبول نہیں۔ بے شک بے شک بے شک تو حضرات محترم، ہم دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سبحان کہ ہمارا نوجوان بچہ سبحان ابھی وہ جوانی کی بہاروں کی طرف رواں دواں تھا، بے شک لیکن مرضی مولا از ہما اولا، بے شک اللہ کی رضا پہ رہنا ہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ صبر کا دامن تھامنا، اور پھر صبر والوں کو رب دیتا کیا ہے؟ سبحان اللہ فرمایا جو صبر کرتے ہیں، یہ صبر ہے نا بھائی۔ جوان بیٹا چلا گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، معصوم بچے، یتیم بچے، جوان بچے، انہوں نے جنازہ بھی پڑھا، انہوں نے ایصال ثواب بھی کیا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یہ صبر ہے۔ بے شک ورنہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے نا جی، جیسے ایک پیر مرا تھا ہمارے اس علاقے میں، جی پیر مرا تھا، ایک پیر مرا تھا، پیر مرا تھا، نام کا پیر، حقیقتاً پیر نہیں۔ جس طرح نمرود کی سیرت میں ہے کہ نمرود آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا تھا، وہ کتے بھی پیر کے بیٹے کے مرنے پر آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتے، ہے تو نے ساڈے ویر جی نو مار دیتا ہے، پاگلو کیا کر لو گے، اپنا ہی مان جائے۔ اور جب وہ پیر مرا، ہمارے علاقے کی بات ہے، اس کا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا۔ آج اگر اس کے روزے کی بلندی دیکھو تو لاہور میں کوئی بلند روزہ اتنا نہیں، بے شک ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا ہر روزے میں مدفون بھی قابل سلام نہیں ہے۔ بے شک بے شک پہلے سوچا کرو۔ حضرات محترم، آقا پاک کی ذات پاک سے محبت ہو، جس نے صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ قرآن میں ہے کہ میں اللہ تمہارے ساتھ۔ سرکار کا صدقہ، مومن ہو، یہ جزائیں مومن کو ملتی بے ہیں، شک عقیدہ صحیح ہو۔ اور بھائی ان کے تو ہم گواہ ہیں نا، عقیدے کے صحیح ہو، بے شک سبحان اللہ ہم گواہ ہیں سارے۔ سبحان اللہ
اور وہ بچہ تو بہت سادہ، بے شک بڑا سادہ، بڑی عجز ان کے ساری، اور جناب بندہ دیکھو تو پتہ چلتا تھا کہ محبوب کی گلی کا فقیر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کرم آپ کا جب بھی بات پوچھی پہلے ہاتھ یوں کر لیے، سرکار یہ ہے، سرکار یہ ہے۔ یہ ادب بھی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک بے شک بے شک حضرات محترم، کرم ہے اس کی ذات پاک کا، اور یہ چند لمحات یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اب دیکھو نا، اتنا صدمہ، صبر ہے نا، بے شک آج خیرات ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے، شرات نہیں ہو رہی۔ بے شک الصدقہ تو ترد البلا، الصدقہ تو تطفئ غضب الرب۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں خیرات کرو، کیونکہ اگر کوئی بلا آنے والی ہے رد ہو جائے گی۔ خیرات کرو، کیونکہ خیرات سے اللہ اگر ناراض بھی ہے تو اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ حدیث پڑھی ہے میں۔ سبحان اللہ، اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنوا دیتا ہے ان کے لیے گھر، اس گھر کا نام ہوتا ہے بیت الرضا، جو میری مرضی پر راضی رہے، یہ ان کا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ، اب یار جس سید العقیدہ مومن نے صبر کیا، گھر بن گیا جنت میں، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد اسے جہنم میں ڈالے گا؟ وہ رب ہے جس کے لیے بنایا ہے گھر، اسی کو وہیں بسائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمارے اس بیٹے کی آخرت کو روشن اور منور رکھے، اور رب العالمین جل شانہ ان کی قبر پر شب و روز رحمتیں برسائے، ان کے وسیلے سے ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی قبر پر بھی رحمتیں برسائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے والد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین۔